بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ایک سوال گردش کرتا پایا جاتا ہے کہ شادی بیاہ سے پہلے لڑکا اور لڑکی کیا ان کا ستارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ در حقیقت یہ ہمارے معاشرے کی توہم پسندی اور ضعیف الاعتقادی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بنی نوع انسانیت کو روحانیت، سماجی معاشرتی مسائل کے تمام حل بتا دیے۔ ستارہ ملتا یا نہ ملتا یہ ایک بالکل جاہلانہ بات ہے، اس کا اسلام سے، شریعت سے، روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاص طور پہ خطہ برصغیر ہندوستان میں عام طور پہ شادی بیاہ سے پہلے ڈبہ پیروں، جعلی عاملوں، بابوں اور نام نہاد پروفیسروں اور اسکالروں سے یہ حساب کروائے جاتے ہیں، جو دعوے دار ہوتے ہیں کہ جی ہم نمرالوجی کے بڑے ماسٹر ہیں، علم عادات جانتے ہیں۔ ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ لڑکے کا نام ہے، یہ لڑکی کا نام ہے، آپ ان کی عادت نکالیں، ان کے عادت قلبی نکال کے عددوں کی موافقت کے ذریعے یہ بتائیں کہ کیا ان کا باہم ستارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، ان کی ازواجی زندگی کیسی گزرے گی۔ تو بتا دیا جاتا ہے کئی قسم کی جدولیں، کئی قسم کے اشاریے اور کئی قسم کے فعال نامے مرتب کیے گئے ہیں جو بالکل بے سروپا، بے سند اور بے حقیقت ہیں، جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تجربے اور مشاہدے سے ہٹ کے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ جو علم نجوم کی الف بے نہیں جانتے، علم عادات کی ذرہ برابر بھی خبر نہیں رکھتے، آپ آ جائیے، بسم اللہ بات کیجئے۔ علم عادات میں جو سب سے پہلا قاعدہ آپ نے گھڑا کہ جفت اور طاق کی موافقت نہیں ہوتی، میں آپ کو پاکستان میں ہزاروں موافقتیں دکھا دیتا ہوں جہاں جفت اور طاق ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ کو ایسی ہزاروں مثالیں دکھا دیتا ہوں جہاں طاق اور طاق کی طلاقیں واقع ہوئیں اور جفت کی طلاقیں واقع ہوئیں۔ اچھا، پھر کئی قسم کے خرافات اور بکواس قسم کے مباحث ہمارے ہاں رائج کیے گئے، قاعدے، کلیے، نئے نئے قوانین وضع کیے گئے جو سب من گھڑت اور بکواس ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ لڑکا اور لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مزاجوں کو دیکھیں، ان کے مزاج کو مد نظر رکھیں، ان کی طبیعت کو مد نظر رکھیں۔ اگر لڑکا جوشیلا، جلد باز، جذباتی اور غسیلا ہے، اس کے مقابلے میں لڑکی کو دھیمے مزاج کا ہونا چاہیے۔ صابرہ، شاکرہ لڑکی ہی اس لڑکے کے ساتھ گزارا کر پائے گی، اور اگر لڑکی جذباتی، جوشیلی، ضدی، اکھڑ، کام چور اور چغل خور ہے تو اس کے ساتھ کوئی غسیلا جذباتی لڑکا کب گزارا کرے گا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا، جنگ جدال ہوگا، نتیجتاً طلاق اور جدائی یقینی ہے۔ تو یہ احمقانہ باتیں ہیں۔ روحانیت میں ایسا کوئی فعال نامہ، کوئی ایسا قانون وضعی، کوئی ایسی جدول اور کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے، کوئی ایسا اصول نہیں ہے جس کے ذریعے آپ یہ طے کر سکیں کہ اس لڑکے کے نام کا یہ عدد ہے اور اس لڑکی کے نام کا یہ عدد ہے اور ان کا ستارہ جو ہے وہ آپس میں ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ستارہ ہوتا کیا ہے، آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ ستارہ کسے کہتے ہیں۔ سال میں 365 دن ہیں، ہر دن کے بعد ایک فکس سٹار یعنی ثابت بدل جاتا ہے۔ جو برج ہے وہ مہینے کے بعد بدلتا ہے، اور جو قمری برج ہے وہ 2.5 دنوں کے بعد بدلتا ہے۔ پلانٹری ٹائم میں اگر آپ آ جائیں تو ہر گھنٹے کے بعد ساعت بدل رہی ہے، کوکب بدل جاتا ہے۔ تو آپ کہاں سے نکال کے لائیں گے اس بندے کا ستارہ یا اس کا کوکب یا اس کا برج یا اس کا پلانٹری ٹائم یا ایکسیڈنٹ ٹائم، تالے وقت پیدائش؟ یہاں 90% پاکستانیوں کو تو اپنی تاریخ پیدائش کا ہی پتہ نہیں ہے۔ وہ آپ ان کی جنم کنڈلی بنائیں گے، ان کا برتھ چارٹ بنائیں گے، کریں گے کیا؟ پرسانہ نجوم سے یا ہریرے کے سسٹم سے آپ پتہ کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، ان چکروں میں پڑتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ان لمبے چوڑے جھمیلوں میں پڑنے کے بجائے ایک آسان سا حل اپنے مد نظر رکھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ نکاح اچھے وقت میں کرنا چاہیے۔ کل امر مرہون باوقاتہا، ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ تو اہمیت لڑکے اور لڑکی کے ناموں، ان کے مزاجوں، ان کے طبائع، ان کے عناصر یا ان کے اعداد قلبی کی نہیں ہے،
اہمیت اس وقت کی ہے جس وقت میں آپ نکاح کر رہے ہیں. اگر آپ سعد وقت میں نکاح کریں گے تو موافقت نہ بھی ہوئی تو وقت کی سعادت کی وجہ سے گھر آباد رہے گا، اور اگر نحس وقت میں نکاح کیا تو پھر چاہے جتنی بھی موافقت ہوئی گھر تباہ و برباد ضرور ہوگا. اس لیے وقت کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھیں، وقت پہ نکاح کریں اور اس وقت کا تعین صاحب علم افراد سے کروایا کریں. وقت کا تعین تو کرواتا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاشرے کو توہم اور ذوف الاعتقادی سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.